في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آج جمعہ کا دن ہے اور الحمدللہ قرآنی دعاؤں کا سلسلہ رہتا ہے، تو آج جو دعا ہم سمجھیں گے، سیکھ تو چکے ہیں، یہ دعا تو ہر ایک کو یاد ہوتی ہے تقریباً۔ یہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 201 ہے، بہت مشہور دعا ہے۔ تو اس دعا کی اہمیت کو ہم مزید سمجھیں گے، کیسی اہم دعا ہے یہ۔ فرمایا آیت نمبر 200 میں پہلے 200، پھر اس کے بعد 201، فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تو ہر ایک کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ان کی دعائیں سنتے ہیں، کہ جب وہ دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے اور سب سے اہم جو جگہ ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ، وہاں پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے پہنچنا، اور پہنچ گئے، تو وہاں بھی وہ دنیا ہی مانگتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر کے بھی آخرت نہیں بلکہ کیا مانگتے ہیں بھائی؟ دنیا۔ اللہ یہ بنا دیجئے، یہ بنا دیجئے، ہمارا یہ کام کرا دیجئے۔ آخرت بھول جاتے ہیں وہاں بھی۔ فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے بھی دعا کرنے والے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے، یہ حج کا بیان چل رہا ہے۔ یہ جہاں یہ دعا آئی ہے، مشہور دعا، وہاں بیان حج کا چل رہا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد بھی کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دیجئے، جو کچھ آپ کو دینا ہو ہمیں کہاں دے دیجئے؟ دنیا میں دے دیجئے، یہ بن جائے، وہ بن جائے، ترقی خوب ہو جائے۔ جو لوگ ہم سے دنیا مانگتے ہیں تو ہم انہیں دنیا دیتے ہیں، لیکن مقدر سے زیادہ نہیں، جو تقدیر میں لکھا ہے دیں گے اتنا ہی، تو ہم دے دیتے ہیں دنیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا، آخرت مانگا نہیں، اس لیے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ بھی نہیں۔ آخرت تو آخرت مانگنے پر ہے، آخرت طلب کرنے پر ہے، آخرت کے لیے محنت کرنے پر ہے، اور دنیا تقدیر کی ہے۔ ہم نے بغیر تمہاری طلب کے تم کو یہاں بھیجا، اور جو کچھ تمہاری تقدیر میں ہم نے لکھا ہے وہ تمہیں ہم کھلا کر پلا کر پھر یہاں سے لے جائیں گے۔ تو جو لوگ ہم سے وہاں پہنچ کر بھی کیا مانگتے ہیں بھائی؟ دنیا، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا، دنیا بھی جو مانگتے ہیں تو حسنہ نہیں کہتے، آتنا فی الدنیا، بس یہیں رک گئے۔ یعنی کیا مطلب؟ دنیا ہو چاہے جیسی ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، ایسے ہی تو ہے بھائی۔ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، چاہے 1 نمبر کا ہو چاہے 2 نمبر کا ہو، ہم فخر و غرور لوگوں پر کرنے والے بن جائیں۔ ہم سے اونچا گاؤں میں رہے نہیں کوئی، بس یہ ہونا چاہیے۔ آگے قارون کی بات آ رہی ہے انشاءاللہ، اس کے ضمن میں آپ سمجھیں گے وہاں کہ قارون کا نظریہ کیا تھا۔ اکثر لوگ، آپ غور کریں گے جب ان آیتیں کی روشنی میں سنیں گے وہ آیتیں، تو ایسا لگتا ہے اکثر لوگ قارون ہی کے نظریے پر چل رہے ہیں، وہی پسند کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ہاں ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو مجھ سے پھر وہاں پہنچ کر یہ دعا کرتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، بلکہ یوں کہیے وہاں آدمی فقیر بن کر جاتا ہی ہے۔
اپنا لباس بھی فاخرانہ سب اتار دیتا ہے. بادشاہ بھی ہوگا تو یہ لباس نہیں چلے گا. فقیروں کی طرح آؤ، سر کھلا ہوا، کوئی پگڑی اور ٹوپی بھی نہیں چلے گی. یہ سب اتارو، سب اتار کر فقیروں کی طرح ننگے سر پھرو، طواف کرو. بادشاہ وقت بھی ہو اس کے لیے بھی وہی قانون ہے. اس کے لیے بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنے اس لباس میں چلا جائے، شاہی لباس میں چلا جائے. نہیں، شہنشاہ اعظم کے دربار میں جا رہے ہو، فقیر ہو اور فقیر بن کر جاؤ گے. فقیرانہ لباس میں بغیر سلی ہوئی 2 چادریں بس، اس کے علاوہ اجازت نہیں. سر پر ٹوپی بھی رکھ لیا تو دم واجب ہے. سر ڈھکا نہیں کہ تمہیں سزا ملے گی. سزا کیا ملے گی؟ دم دینا پڑے گا. سر ڈھکا کیوں؟ تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، وہاں پہنچ کر مجھ سے میرے نیک جو بندے ہیں وہ یوں دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرمائیے. حسنہ کے اندر سر فہرست جو چیز ہے وہ جانتے ہیں، یہی مجھے آج سمجھانا تھا، ایمان اور عمل صالح ہے. اس لیے آگے آ رہا ہے نا آخرت میں حسنہ. آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ جنت. تو آخرت کا حسنہ جس سے ملے وہ چیز دنیا میں کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ مانگ رہے ہیں پہلی دعا. جبکہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کر مانگا جا رہا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ جس کی جو تقدیر میں ہے وہ تو دیں گے ہی بھائی. کافروں کو بھی آپ سے زیادہ، ایمان والوں سے زیادہ اللہ دیتے ہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم کافروں کے گھروں کو اور حسین بناتے. کیسے؟ سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنا کر دے دیتے. تو یہ مانگا جا رہا ہے حسنہ میں؟ نہیں، سر فہرست ایمان اور عمل صالح کی توفیق ہم مانگ رہے ہیں. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو حسنہ لے کر یہاں سے جائے گا وہی حسنہ ہے. حسنہ یعنی ایمان اور عمل صالح لے کر یہاں سے جائے گا آخرت میں، اس کے لیے کئی گنا اللہ، کم سے کم 10، فلہ عشر امثالھا، اس کا جو ثواب اللہ حسنہ کا عطا کریں گے، یعنی ایمان اور عمل صالح اور نیکیوں کا جو بدلہ کم سے کم جو اللہ دیں گے وہ کتنا سے شروع کریں گے؟ 10 سے. قرآن میں خود اس کی تفسیر ہے حسنہ کی. من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو حسنہ اور نیکی لے کر پہنچے گا. حسنہ مانے نیکی. اب معنی طے ہو گیا قرآن ہی سے، حسنہ سے مراد نیکیاں. جو نیکی لے کر وہاں پہنچے گا فلہ خیر منہا، تو اس کی نیکی سے بدرجہ بہتر ہم ثواب دیں گے. بدرجہ بہتر، نیکی کر کے گیا ہے 1 اور ہم دیں گے اس کے بدلے میں کم سے کم 10 اور 700 گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء، بلکہ اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی زیادہ. چونکہ عام طور سے لوگ جب یہ دعا مانگتے ہیں تو اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا جو اصل معنی ہے وہاں. ایمان اور عمل صالح حسنہ جس سے آخرت ملے گی، آخرت کا حسنہ جس سے ملے گا وہ کیا چیز ہے دنیا میں؟ آخرت میں نہیں ملے گی وہ چیز. آخرت میں لوگ تمنا کریں گے اللہ ہمیں بھیج دیجئے. کیا کرو گے؟ الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، نجیب دعوتک، آپ کی دعوت کو قبول کریں گے. کیوں مہلت مانگ رہے ہیں بھائی؟ اجل قریب کیوں مانگ رہے ہیں جانتے ہیں؟ نجیب دعوتک، آپ کی جو دعوت تھی نبیوں کے ذریعے سے آپ نے جو دعوت دی تھی، نجیب دعوتک، ہم جواب دیں گے اس کا. نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اور رسولوں کے اتباع کریں گے. تھوڑی سی مہلت دے دیجیے. تو وہ چیز تو دنیا ملے گی، وہاں نہیں ملے گی. تو جو چیز یہاں ملے گی اور وہ ذریعہ بنے گی آخرت کی نعمتوں کا، وہی ہے سر فہرست حسنہ. سر فہرست حسنہ وہی ہے. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ یعنی جنت. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے یہاں احسنوا حسنہ اچھا عمل کیا، انہی کے لیے آگے حسنہ ہے، یعنی بہترین جگہ جنت انہی کے لیے. احسنوا الحسنى،
بہترین عمل کرنے والوں ہی کے لیے آگے کیا ہے؟ حسنہ ہے، یعنی جنت۔ اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ یہ ہے انسان کی کامیابی کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے بھائی، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اس کی زندگی کارآمد ہو گئی۔ 60-70 سالہ جو زندگی ملی سمجھو کارآمد ہو گئی، کامیاب ہو گیا وہ۔ اور اگر 60-70 سالہ زندگی میں یہ کام نہ ہو سکا تو پوری زندگی برباد ہو گئی، چاہے جتنی دنیا جمع کر لے، قارون سے بڑھ کر جمع کر لے، ناکام ہے وہ شخص ناکام ہے۔ اور بتا کون رہا ہے؟ دنیا اور آخرت کا بنانے والا، زندگی کو عطا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ خود اللہ بتا رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے فیصلے غلط ہیں، اللہ کا فیصلہ 100% صحیح ہے۔ وقنا عذاب النار، کامیابی کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح دعا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی کمائی کا، ان کی کسب کا، ان کے عمل کا بہترین بدلہ ہم دیں گے۔ کتنا دیر ہے بدلہ دینے میں؟ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ مرتے ہی سارے معاملات کیا ہوتے ہیں بھائی؟ جنت کے یا جہنم کے سارے آثار نظر آنے لگتے ہیں انسان کو، اب شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دیر ہے کیا مرنے میں؟ کیا کسی کو یقین ہے کہ کل ہم رہیں گے؟ کہہ سکتا ہے گارنٹی سے؟ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جب انسان آخرت میں پہنچے گا تو کیا سمجھے گا؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اس کو یہ سمجھ میں آئے گا، یہ خیال ہوگا کہ یار ہم تو ایک صبح یا ایک شام رہ کر آئے ہیں دنیا میں بس۔ 60-70 سالہ زندگی کیسے لگے گی بھائی؟ قرآن نے کیا بتایا؟ جیسے سمجھو گی کہ آخرت کی لامحدود زندگی جب سامنے آئے گی، نہ صبح نہ شام، ایک بہترین وقت، یا جو نافرمان ہے ان کے لیے بہترین کام ہوگا، یہ تو فرما برداروں کے لیے، لیکن لگے گا ایسے جیسے کہ ایک شام کے ذرا سے وقت یا صبح کے ذرا سے وقت ہم دنیا میں رہ کر آئے ہیں، بس یہ لگے گا۔ یہ سب قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، باہر کی کوئی بات نہیں ہے اس میں کہ آدمی کہہ دے بھائی یہ تو کچھ ضعیف ہے، کوئی ضعیف نہیں، سب لاریب ہے، جو بات جیسے بتائی جا رہی ہے ایسے ہی سمجھو گے۔ واللہ سریع الحساب۔ تو دیکھیے اس دعا کے ضمن میں قارون کی جو باتیں ہیں، جو علماء نے اور بزرگوں نے اور اس وقت کے متقیوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ بھائی وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ ایسے احسان کر جیسے تیرے ساتھ اللہ نے احسان کیا ہے۔ تجھے کتنا مال دیا اللہ نے، لوگوں کے ساتھ بھی احسان کر، غریبوں فقیروں کا خیال کر۔ تو دیکھیے ذرا اس کی بات بھی دیکھ لیجئے، زیادہ تر لوگوں کا مزاج اور باتیں اسی سے ملتی جلتی ہیں، اس لیے ذرا سن لے۔ فرمایا سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 76، اس سے اللہ کیوں بیان کرتے ہیں قرآن میں؟ عبرت کے لیے، تاکہ جو لوگ دنیا میں ہیں زندہ وہ عبرت پکڑیں، جو چلے گئے بہت جمع کر کے چلے گئے ان سے عبرت لیں۔ فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون یہ موسیٰ کی قوم سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا آدمی تھا وہ، کتنی بڑی نسبت ہے اس کو۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون، اچھا قارون بہت مشہور ہے، یہ نام ہر ایک نے سنا ہوا ہے، قارون کا خزانہ بڑا مشہور ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون یہ موسیٰ کی قوم کا آدمی تھا، ان کے خاندان کا آدمی تھا۔ فبغى علیہم، وہ انہی پر ظلم زیادتی بھی کرتا تھا، اس کو کچھ عہدہ ملا ہوا تھا فرعون کی طرف سے، ظاہر سی بات ہے جیسے بادشاہ پسند کرتا ہے، جس نے عہدہ دیا ہے اور جس لیے دیا ہے وہ خود ظلم کرتا تھا، تو اس کے ذریعے سے وہ ظلم کرواتا تھا۔ فبغى علیہم، بغاوت۔ وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اس کو بہت خزانے دیے تھے، کنوز کنز کی جمع ہے، کنوز جمع ہے، بہت خزانے دیے تھے۔
ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اتنا خزانہ تھا کہ اس سے اندازہ لگا لو کہ اس کی کنجیاں اٹھا کر کے بڑے بڑے طاقتور پہلوان تھک جاتے تھے. کنجیاں، تجوریوں کی جو کنجیاں تھی اس کو اٹھا کر تھک جاتے تھے. اب سوچو خزانہ کتنا ہوگا، خزانہ کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں، اسی سے اندازہ لگا لو. بڑے بڑے پہلوان اس کی کنجیاں اٹھانے سے تھک جاتے تھے، اتنے خزانے تھے. قوم کے جو صلحاء تھے، علماء تھے، اللہ والے تھے، متقی تھے، انہوں نے اس کو سمجھایا. اذ قال له قومه، اس کے قوم کے علماء نے، اچھا اوت العلم آگے آ رہا ہے اسی لیے علماء ترجمہ کیا یہاں، چونکہ آگے خود آ رہا ہے اوت العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا، یعنی علماء، آخرت کا علم، اللہ کا علم. جس وقت اس کو کہنے لگے، سمجھانے لگے، لا تفرح، بہت اترایا نہ کرو، یہ دنیا تھوڑی سے پا گئے ہو تو بہت غرور میں نہ آؤ، بہت گھمنڈ نہ کرو، لوگوں کو حقیر مت جانو. یہ سمجھایا لا تفرح. پہلی بات کیا سمجھایا؟ بہت اکڑ اور غرور مت دکھاؤ، لا تفرح. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو، ڈینگے مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو تھوڑا مال پا کر سب کو حقیر جاننے لگیں اور خود غرور و تکبر میں رہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ سمجھایا کنہوں نے؟ اوت العلم نے، جن کو اللہ نے صحیح علم دیا تھا، دنیا کی حقیقت جو جانتے تھے، انہوں نے سمجھایا. ایک دوسری بات کہا علماء نے ان سے کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت بنا لے. کیا کر لے؟ اس کے ذریعے سے کیا بنا لو؟ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی راحت خرید لو اس سے. اللہ نے مال دیا ہے، خرید سکتے ہو. اللہ کے راہ میں خرچ کرو، غریب و فقیروں کا خیال کرو. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے دار آخرت تلاش کر لے، یعنی سنوار لے، بنا لے آخرت اپنی اس مال سے. مال ہی سے آخرت بنتی بھی ہے بسا اوقات، اور مال ہی کے ذریعے سے آخرت بگڑتی بھی ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اس کو بھی نہ بھول. یعنی جو جائز ہے دنیا استعمال کرنا، کون منع کرتا ہے؟ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہو. اللہ نے یہ تو کہیں نہیں کہا کہ دنیا بالکل استعمال ہی نہیں کرنا، نہیں، اللہ نے بنایا ہی ہے ہمارے اور آپ کے لیے، تو جہاں اللہ نے اجازت دی ہے ضرور استعمال کرو، کون منع کرتا ہے؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی چیز فرمایا علماء نے قارون سے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے تیرے ساتھ اللہ نے احسان کیا ہے ویسے تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو بھی احسان کر، بھلائی کر، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. وہ 5ویں چیز وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلا، بگاڑ نہ پھیلا، لڑائی اور جھگڑے نہ کر، لوگوں پر ظلم زیادتی نہ کر. چونکہ فبغى علیہم، لوگوں پر کیا کرتا تھا وہ؟ عہدہ پا کر، مال پا کر ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، غریبوں کو ستاتا تھا. اسی کو فرمایا جب یہ مال آتا ہے بھائی اور عہدہ آ جائے تو ظاہر سی بات ہے یہی کچھ ہوتا ہے. دیکھ لیں، یہ تو ملک میں ہمارے ہر طرف مثالیں ہیں اس کی. انسان کو جب مال آیا انسان کے پاس اور عہدہ مل گئے تو پھر جو کچھ اس کے دل میں ہے، جو اس کے مخالفین ہیں، کیسے ان کو ستاتا ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. ان اللہ لا يحب المفسدین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. جواب کیا دیا اس نے؟ دیکھیں، قال، کہنے لگا، جب علماء نے، متقیوں نے، صلحاء نے یہ بات سمجھایا اس کو تو کہنے لگا آگے سے انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے بھائی یہ سب تو میں نے اپنے دماغ سے کمایا ہے. کس سے کمایا؟ اپنے علم، ہنر اور دماغ سے. دیکھتے نہیں مالدار لوگ اپنی تعریف گھنٹوں کرتے ہیں، بیٹھ جائیے ان کے بعد تھوڑی دیر شاید سنجیدہ رہ جائیں ورنہ شروع ہو جائیں گے ہمارے پاس یہ ہے تو یہ ہے، اور ہم یوں ہیں، اور ہم فلاں ہیں، ہم ٹھکاں ہیں. تعریف ہی نہیں ختم ہوتی. تو یہ قارونی ذہن ہے، اپنی تعریف کرنا، غرور کرنا، ڈینگے مارتے بیٹھنا. یہ کس کا ذہن تھا بھائی؟ یہ قارونی ذہن ہے.
اللہ کی تعریف نہیں کرتے کہ اللہ کا فضل ہے، انعام ہے، احسان ہے کہ ہمیں عطا کر دیا اس نے۔ کیا کہا قارون نے؟ اوتیتہ علی علم، ارے ہمیں اس علم، ہنر اور ہمارا دماغ ہے جس سے سب ہم نے حاصل کیا ہے، اپنے دماغ سے ہم نے دماغ سے کام کیا۔ ایسے کہتے نظر آتے ہیں لوگ، بھئی دماغ سے کام لو، دیکھو کیسے آ جائے گی دنیا۔ اولم، اللہ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا ان نادانوں کو پتہ نہیں جو قارون یا قارون کی طرح ڈینگے مارتے بیٹھتے ہیں تھوڑا مال پانے کے بعد، کچھ عزت پا جانے کے بعد، کوئی عہدہ مل جانے کے بعد، کہ ان سے پہلے کتنی قومیں آئیں اور اس دنیا سے چلی گئیں؟ کہاں ہیں وہ سب؟ تم سے زیادہ قوم عاد اور سمود کو دیا گیا تھا، تم سے زیادہ ڈیل ڈول والے تھے، اور ان کا نعرہ تھا، کیا نعرہ تھا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا ہے کون جو ہم کو عذاب دے گا؟ جب ان کو پیغمبر بتاتے کہ بھائی یہ عذاب آ جائے گا، جس روش پر چل رہے ہو اللہ کی پکڑ آئے گی، تو کیا کہتے تھے اس وقت؟ ہم سے مقابلہ کرے گا کون؟ من اشد منا قوہ۔ اللہ نے فرمایا اولم یعلم، کیا ان نادانوں کو پتہ نہیں کہ جس نے ان کو طاقت دیا ہوا ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے؟ ذرا سوچتے، کیا کہا اللہ پاک نے؟ اولم یعلم، کیا لوگوں کو پتہ نہیں، قارونی ذہن کے لوگوں کو یہ بات علم نہیں کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے قد اہلک من قبلہ من القرون، کتنے قوموں کو، قرنوں کو، قرنم بعد قرن، کتنے قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا۔ من ہوا اشد منہ قوہ، جو ان سے زیادہ طاقت والے تھے، ان سے زیادہ کر و فر والے تھے، ان سے زیادہ مال و منال والے تھے، کہاں چلے گئے سب؟ من اشد منہ قوہ، من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس یعنی قارون سے کہیں زیادہ مال رکھتے تھے، کہیں زیادہ ڈیل ڈول والے تھے، سب چلے گئے، ختم ہو گیا، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں، ہیں کہاں وہ؟ وَأَكْثَرُ جَمْعًا، جمع پونجی بھی بہت تھی ان کے پاس، قارون سے زیادہ تھی۔ وَأَكْثَرُ جَمْعًا مانے جمع پونجی بھی، کنوز اور کنز بھی ان سے زیادہ تھے، اور یہ تھوڑا سا پا کر کیسی ڈینگیں مار رہا ہے، کچھ ہوش ہی نہیں کہ کس کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے دنیا میں، وہ مقصد ہی نہیں جانا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور ایسے مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں تو سامنے ہیں، پوچھنا کیا ہے؟ ڈائریکٹ جہنم میں، کوئی پوچھنا نہیں، کوئی سوال۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، دوسری جگہ فرمایا سورہ رحمان میں، اس دن ان کے گناہوں کے بارے میں جنات اور انسان جو نافرمان ہے پوچھا بھی نہیں جائے گا، کوئی سوال نہیں، بے حساب جہنم میں، بے حساب جنت میں نہیں، بے حساب جہنم میں جائیں گے، یہی مطلب ہے اس کا، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِ الْمُجْرِمِينَ کا، بے حساب جہنم میں۔ اچھا بھائی سنیے ذرا واقعہ، یہ واقعہ چل رہا ہے قارون کا۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، ایک مرتبہ کیا ہوا، اپنے قوم کے سامنے خوب زیب و زینت میں اکڑتے ہوئے اور ناز و نعمت میں دکھانے کے لیے نکلا۔ اس وقت کے سواری گھوڑے اور یہ سب چیزیں تھے، اسی پر سوار ہو کر بڑے تمطراق سے، بڑے زیب و زینت سے، بڑے فخر سے لوگوں پر فخر کرنے کے لیے نکلا۔ کتنے لوگ بس اسی میں رہتے ہیں کہ کب ہماری باری ہے اور ہم بھی اسی طرح لوگوں کو بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہم دکھائیں ذرا لوگوں کو اپنا کر و فر، ایسے وہ بھی نکلا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو جانتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے وہ متاثر ہو گئے، اسی کے لیے تو نکلا ہی تھا تاکہ لوگ ہم سے کیا ہوں، متاثر ہو جائیں ہمارے کر و فر سے، ہمیں جانے کہ ہم ہیں کون، ہم کو جانتے نہیں لوگ، ارے بھائی تم کو سب جانتے ہیں، ایک قطرہ ہو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو، اور آخر میں مٹی ہو، یہ حقیقت ہے تمہاری۔ سارے کتنے مالدار اسی غرور میں رہتے ہیں، ہم کیا چیز ہے، کہاں سے ابتدا کی تھی اللہ نے تمہاری؟ اللہ نے جگہ جگہ بتایا نہیں قرآن میں، اسی لیے بتایا تاکہ غرور ختم ہو۔ جتنا تعارف اللہ نے انسان کا کرایا ہے، جگہ جگہ کرایا ہے کہ کہاں سے تم کو اٹھایا ہم نے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتے تھے وہ اس کا کر و فر جب دیکھے نا تو کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ مجھے بھی قارون جیسا مل جاتا۔ اسی کے لیے تو نکلا ہی تھا کہ لوگ
حسرت کریں کہ دیکھو قارون کو کتنا ملا ہو، ہمیں بھی ایسے مل جائے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، جب کسی کا کر و فر انسان دیکھتا ہے تو یہی سوچتا ہے ہاں یہ اتنے کر و فر سے ہم کو کب ملے گئے۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ نہیں بیان ہو رہا ہے، یہ حقائق بیان ہو رہا ہے جو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر زمانے کی بات ہے یہ، اور ہر زمانے میں قارون ہوتے ہیں۔ قارون کوئی ایک نہیں تھا، قارون ہر زمانے میں ہے، یہی نظریہ رکھنے والے، اسی طرح کی سوچ رکھنے والے۔ قارون ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، وہ فکر تو ہر زمانے میں ہے۔ یا لیت لنا، کیا کہنے لگے لوگ جو دنیا چاہتے تھے، دنیا دار لوگ تھے، جو دنیا کا کر و فر ہی ان کے سامنے تھی، تو وہ قارون کو دیکھ کر للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ کر کیا کہنے لگے، یہ کہنے لگے یا لیت لنا، اے کاش کہ ہمیں بھی قارون کے مثل مل جاتا، ہم بھی قارون کی طرح ہو جاتے، ایسے ہم ہو جاتے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ لذو حظ عظیم مانے کیسا خوش نصیب ہے یہ۔ وقال الذین اوتوا العلم، یہ آ گیا، اور وہیں وہ لوگ بھی تھے جو اہل علم تھے، جس نے قارون کو کیا سمجھایا تھا، نصیحتیں کی، 5 نصیحتیں کی اہل علم نے۔ وہ لوگ کہنے لگے، ایسے نادانوں کی باتیں سن کر جو لوگ کہہ رہے تھے قارون کی طرح ہم ہو جائیں، ان کو وہ سمجھانے لگے۔ ابھی تک تو قارون کو سمجھایا تھا، اب کس کو سمجھا رہے ہیں؟ جو قارون کی طرح ہونے کی تمنا کر رہے تھے انہیں سمجھانے لگے، اہل علم۔ اہل علم کا یہی کام ہے کہ وہ آخرت کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھیں، اور دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت ہے یہ بھی لوگوں کو بتائے، یہی اہل علم کا کام ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، جو اہل علم تھے وہ کہنے لگے، ویلکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، ثواب اللہ خیر، اللہ کے یہاں جو بدلہ ہے وہ تو بدر جہاں بہتر ہے۔ اللہ کے یہاں جو بدلہ ملنے والا ہے کس پر، کس کو بدلہ ملے گا؟ لمن آمن وعمل صالحا، یہ دنیا کا حسنہ آ گیا۔ آخرت کا خیر کس کو ملے گا؟ جو ایمان لائے دنیا میں اور بہترین عمل کرے، یہ اس کے لیے جو بدلہ اللہ عطا کریں گے ایمان اور عمل صالح پر، خیر، وہ بدر جہاں بہتر ہے قارون کے اس کر و فر سے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے اور جس کی طرح ہونے کی تمنا کر رہے ہو۔ اہل علم نے سمجھایا، کس کو سمجھایا؟ یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کا ارادہ کر رہے تھے، چاہ رہے تھے، اور قارون کو دیکھ کر اس طرح کہہ رہے تھے، خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ اور اللہ نے فرمایا یہ بات تو صرف صبر کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے کہ دنیا میں بہترین عمل اور عمل صالح ہی کو سب سے بڑی چیز سمجھتے ہیں، چونکہ اسی کا بدلہ خیر ہے۔ لیکن یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا، لوگ بے صبرے ہو کر آخرت کو چھوڑ کر آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اکثر لوگ دنیا کو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم میں سے اکثروں کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا کو ترجیح دیتی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو یہ کون لوگ ہیں، کون جوان مرد ہیں جو دنیا میں سب سے اہم چیز کس کو سمجھتے ہیں؟ ایمان اور عمل صالح کو۔ یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ اب سنیے ذرا قارون کا حال کیا ہوا۔ فخسفنا به وبداره الارض، چنانچہ ہم نے اس کے اس فخر اور غرور کی وجہ سے، جو ہمیں چونکہ پسند نہیں ہے، یہ ڈینگے مارنے کی وجہ سے، ہم نے اس کو اور اس کے تمام زر، زمین، گھر، مکان، جو کچھ کنز تھا اس کا جمع کیا ہوا مال تھا، سب کو ہی زمین میں دھنسا دیا ہم نے۔ تو بہت مشہور واقعہ ہے۔ فخسفنا به، ہم نے دھسا دیا، به اس کو بھی، وبدارہ اور اس کے گھر کو بھی، گھر مکان، دار مانے گھر، اس کے گھر کو بھی، اس کے کنز کو بھی، الارض پوری زمین وہاں کی دھستی چلی گئی، دھسا دیا پورے طور سے زمین میں۔ اللہ اکبر، وہ اونچی اونچی محل جو بنا رکھا تھا اس نے، اس کے سمیت اللہ نے کیا کیا، اس میں وہ تھا اسی کے سمیت اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه، کوئی جماعت سامنے نہیں آئی جو اس کی مدد کرے اور اس کو بچا لے ہماری پکڑ سے۔ جب ہم دھسا رہے تھے تو کوئی بڑی بڑی مشینیں اس وقت کیا رہی نہیں ہوں گی، یا رہی بھی ہوں گی، تو کوئی جماعت سامنے نہیں آئی جو اس کی کیا کرے بھائی، مدد کرے۔ ينصرونه من دون اللہ وما كان من المنتصرین، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا، نہ اس کا مال بچا سکا، نہ خود اپنے آپ کو بچا سکا، نہ کوئی اور جماعت آئی جو اس کو بچا لیتی۔ اللہ اکبر۔ ابھی وہی لوگ جو کہہ رہے تھے قارون کی طرح ہو جائیں، اب کیا کہنے لگے معلوم ہے؟ جب وہ دھنسنے لگا تو کیا کہنے لگے، اس کو بھی اللہ نے نقل کیا۔
اب یہ کہنے لگے کون لوگ جو کہہ رہے تھے ہم کس کی طرح ہو جائیں، قارون کی طرح ہو جائیں، تو وہ اب یہ کہنے لگے جب دیکھا اس کے حشر دیکھا دنیا میں، وہ تو دھنستا چلا جا رہا ہے، پورا گھر مکان عبرت بن گیا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، اب وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے مکانہ اس کی جگہ پر اس جیسا ہونے کے لیے، مکان مانے اس کے مقام پر پہنچنے کے لیے، اس جیسا ہونے کے لیے، بالامس کل تک، امس مانے کل گزشتہ، کل کی بات تھی، یہ کہہ رہے تھے یقولون، اب یہ کہنے لگے جب اس کی حالت دیکھی تو یہ کہنے لگے۔ تو یہاں ہر ایک کو اللہ نہیں دھنساتے بھائی، یہ تو عبرت کے لیے واقعہ ایک ہی کرتے ہیں، ورنہ فخر و غرور کرنے والوں اور ڈینگے مارنے والوں کا انجام قارون ہی کی طرح ہوگا۔ وہی کأن اللہ، کہنے لگے ہائے افسوس، سچائی تو یہ ہے، اچھی طرح جان لو لوگوں۔ اب یہ لوگ خود تقریر کرنے لگے، لوگوں کو خود سمجھانے لگے، کیا اب افسوس، جان لو اچھی طرح آپ لوگوں اس بات کو کہ دنیا کے اندر یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، دنیا کے رزق سے دھوکہ نہ کھاؤ جو اللہ نے لوگوں کو دے رکھا ہے، کر اسے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہاں کا مسئلہ سب کچھ آزمائش کا ہے، یہاں اپنے بندوں میں سے اللہ جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے رزق کو چاہتا ہے امتحان کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ امتحان میں دونوں ہیں، امتحان میں دونوں ہیں، چاہے ان کا رزق کشادہ ہے تب بھی امتحان میں ہے وہ، اور جن کا رزق تھوڑا تنگ کیا اللہ نے وہ بھی کہاں ہیں، امتحان میں۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو لوگ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ لگتا ہے بڑے امتحان میں ہے، کیونکہ اکثریت ان میں وہ ہوتی ہے، وہ فیل ہو جاتی ہے۔ جن کو کم دیا ہے وہ سنبھل جاتے ہیں، لیکن جن کو زیادہ دیا ہے وہ سنبھل نہیں پاتے ہیں، قارون کی طرف پھسل جاتے ہیں۔ کیا کہنے لگے وہی لوگ، اب دوسروں کو سمجھا رہے تھے، جب اس کا حشر دیکھا تو کیا کہہ رہے ہیں، ہائے افسوس کہ اللہ تعالیٰ تو جس کے رزق کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے یہاں کشادہ بھی کر دیتا ہے امتحان کے لیے، وَيَقْدِرُ، اور کبھی تنگ بھی کر دیتا ہے امتحان کے لیے۔ لولا امن اللہ، اب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ابھی تو قارون کی طرح ہونے کی بات کر رہے ہیں، اب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ لولا، اگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہم پر نہ ہوتا اور قارون کی طرح ہم ہو گئے ہوتے کہیں، اللہ ہماری دعا قبول کر لیتا اور قارون کی طرح ہو جاتے تو کیا انجام ہوتا، لخسف بنا، ہم بھی دھسا دیے جاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بھائی جس حال میں رکھے اس پر کیا رہنا چاہیے، انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے وہی حالت بہتر ہے جس پر اللہ نے ہم کو رکھا ہے، وہی حالت ہمارے لیے بہتر ہے۔ مانگتا رہے ضرور، لیکن یہ ہے کہ تمنا کرے کہ فلاں کی طرح ہو جائیں، فلاں کی طرح ہو جائیں، ارے فلاں کی طرح ہو کر پتہ نہیں کہاں جاؤ گے تم۔ لخسف بنا، اگر قارون کی طرح ہو گئے ہوتے، اللہ نے احسان نہ کیا ہوتا، یعنی قارون کی طرح نہ بنا کر احسان نہ کیا ہوتا تو لخسف بنا، آج ہم بھی دھنس گئے ہوتے۔ یہ کہہ رہے ہیں اب وہی کأنہ لا یفلح الکافرون، ہائے افسوس کہ لوگوں اچھی طرح جان لو کہ کافر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا نافرمان، چاہے جتنا اس کو کر و فر دنیا میں حاصل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا تلک الدار الاخرہ، یہ جو دار آخرت ہے نا، آخرت کا گھر، ہم اس کو صرف ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں لا یریدون علوا فی الارض، جو دنیا میں فخر، بڑائی، غرور اور تکبر نہیں کرتے ہیں، آخرت کا گھر صرف ان کے لیے ہے۔ ولا فسادہ، اور دنیا میں فساد مچاتے نہیں ہیں، آخرت کا گھر صرف ان کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام کس کا ہوگا، متقیوں کا ہوگا۔ اب دیکھیے من جاء بالحسنہ، جو لوگ حسنہ لے کر آئیں گے، وہی حسنہ جہاں سے ہم نے دعا شروع کی تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، نیکیاں لے کر آئیں گے، ایمان لے کر آئیں گے، اچھا عمل لے کر آئیں گے دنیا سے، جو دنیا ہی میں ملتا ہے وہاں نہیں ملے گا۔ یہ چیزیں کہاں ملیں گی بھائی، ایمان اور عمل، یہ سب کہاں ملے گا، کہاں ملے گی، یہیں ملنا ہے، وہاں نہیں ملے گا۔ جو لوگ یہاں سے لے کر آئیں گے فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو ان کے لیے ان کی نیکی سے بدرجہ بڑھ کر ہم بدلہ دیں گے۔ تو یہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں جو آج مجھے سمجھنا تھا وہ یہ کہ حسنہ میں سر فہرست جو چیز ہے نا وہ ہے ایمان اور عمل صالح اور نیکیاں، جس کا بدلہ آخرت میں حسنہ یعنی جنت کی صورت میں ملنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو دعائیں ہم لوگوں نے سیکھی ہیں اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔